تیری کتابوں سے مسئلہ رضاعت جو ہے میں بتاتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ رضاعت کبیر کا مسئلہ جو ہے وہ تیری کتابوں سے، تیری حدیث سے ثابت ہے۔ تو نے حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوج رسول ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بد کلامی کی ہے، اور جو اپنی طرف سے الفاظ تو نے حدیث کے اندر ڈالنے کی کوشش کی ہے اور الزام لگایا ام المومنین کے اوپر، تو اتنا گھٹیا انسان ہے، اور تو سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ متع کی پیداوار اور شام غریباں سے جو شخص دنیا میں آتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ زوج رسول کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ چھاتیوں کے ذریعے سے دودھ پلانے کی بات ابو داؤد کی اس حدیث کے اندر کہاں ہے؟ تو اتنا گھٹیا انسان ہے کہ تو نے عائشہ صدیقہ کے بارے میں اور ان کے قریبیوں کے متعلق ایسے لفظ اپنی طرف سے بول کے اس حدیث کے اندر ڈال کے تو نے ام المومنین زوج رسول کے اوپر تو نے الزام لگایا۔ اس سے یہ بات بالکل صاف پتہ چلتی ہے کہ جو رسول اللہ کی عزت پہ جو شخص حملہ کرتا ہے وہ شخص کبھی حلالی نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص حرام زادہ ہی ہو سکتا ہے جو ام المومنین کے متعلق ایسا کلام کرے اور ٹھٹا کرے اور اپنی چھاتیوں کو ہاتھ لگا کے وہ عائشہ صدیقہ کے متعلق ایسا کلام کرے۔ اب سب سے پہلے اس نے جو شخص سنن ابی داؤد کی روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اس نے کہا ہے، تو سنن ابی داؤد کے اندر ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جو اس نے چھاتیوں سے دودھ پلانے کی بات کی ہے، اور نہ مسلم کی روایت کے اندر یہ بات اس طرح ہے، بلکہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات ہے برتن کے اندر دودھ ہو اور اس سے کوئی دودھ پیے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، رضاعت کبیر کا جو مسئلہ ہے، اور یہ تیری کتابوں میں اور تیری احادیث میں سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو سنیے، یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر سے، وقال ابو عبداللہ علیہ السلام ودور الصبی اللبن بمنزلۃ الرضاع، کہ برتن کے اندر دودھ جو ہے اس سے بھی اگر لڑکا دودھ جو ہے پی لے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب لے جو بات تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہا ہے وہی بات حضرت امام جعفر سے بھی منقول ہے، وہی مفہوم ہے، وہی بات ہے۔ اور اس سے آگے سن حضرت امام جعفر کیا کہتے ہیں، اب اس سے آگے سن، یہ تو لڑکے کی بات ہے نا، اب مرد کی بات سن۔ کوئی بھی مرد جب عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو پھر اس کے متعلق امام جعفر کیا حکم لگاتے ہیں؟ حرام کاری کا، زنا کا، یا تو جس طرح بد کلامی کر رہا ہے وہ نہیں۔ امام جعفر کیا فرماتے ہیں، سنیے، یہ تہذیب الاحکام میں، استبصار میں اور وسائل الشیعہ میں اور کئی مرتبہ یہ روایت آئی ہے، امام موسیٰ کاظم سے بھی آئی ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال اذا رضع الرجل من اللبن امرأۃ حرم علیہ کل شیء۔ جی کہتے ہیں کہ امام جعفر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد، عورت کا جو شوہر ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، کوئی مرد جو ہے اگر وہ عورت کا دودھ پیے تو کوئی مرد، یعنی شوہر کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی مرد اس کا دودھ پی لے، کوئی مرد عورت کا دودھ پی لے تو اس کے بچے اس کے لیے حرام ہے، یعنی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اس شوہر کے علاوہ، یعنی جو اس کا شوہر ہے اور اس سے جو بچے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی شوہر سے، پہلے شوہر سے بھی اگر اس کے بچے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ رضاعت جو ہے ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یہ تمہاری کتاب ہے۔ تو پتہ چلا کہ رضاعت کبیر جو ہے وہ آپ کی کتابوں سے، آپ کی حدیثوں سے، بقول آپ کے کلینی، بقول آپ کے توسی سے، یہ رضاعت کبیر آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ اور یہاں یہ جو روایت جو میں نے پیش کی ہے، اس روایت میں برتن کی بھی بات نہیں ہے، یہ جو مرد کے بارے میں آ رہی ہے۔ اور ڈھکو نے اس کا جو وسائل شیعہ کا جو ترجمہ کیا ہے اس نے ڈنڈی ماری اور بچہ ترجمہ کر دیا، بلکہ ڈنڈا مارا ہے اس نے ڈھکو نے، اور ترجمہ چینج کیا، بچہ لکھ دیا، حالانکہ رجل کے لفظ موجود ہیں، مرد دودھ پیے اور برتن سے پیے نہیں، یہاں تو ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں یاری تو جو ہے نا اپنی رن دا دودھ جڑا نا ہوں امریکہ وچ بیچ، ویسے بھی بکدا پیا ہوتا یورپ وچ، تو پھر جو حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق تو جو بد کلامی کر رہا ہے، تو جو گندگی تو نے نکالی ہے اپنے منہ سے، تو پھر تو جو ہے اپنا جو جتنے لوگ ہیں ان کو پلا، اور تیرے چاہنے والے ہیں ذرا تو ان کو یہ دودھ پلا نا، اور امام جعفر کے اس فتوے کے اوپر ذرا عمل کر کے بتا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو انہوں نے کہا ہے صحیح ہے، تمہارا عاملی رو رہا ہے نیچے سے کہ یہ کیا کہہ دیا امام نے، تم کو ٹھیک ہے، یا جیسے جاری کہتے تھے جو روایت ٹھیک ہے صحیح، اور اس کو یہ تمہارے مجلسی نے بھی صحیح کہا ہوا ہے ان روایات کو، تم بھاگ نہیں سکتے کہ تم ذوف کا حکم لگاؤ گے اور بھاگ جاؤ گے۔ تو رضاعت کبیر کا جو مسئلہ ہے وہ مفہوم تمہاری کتابوں سے بھی ثابت ہے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بد کلامی کرنے سے باز آ، مگر ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے دکھائیں گے، ابھی بہت کچھ ہے۔